اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رب کا کروڑوں شکر کہ انہوں نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے بوس و رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ جی ویور، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال فاروق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوکن ویژن کے پلیٹ فارم سے شب رمضان۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ضلع راولپنڈی کی سیاسی، دینی اور روحانی شخصیت، میری مراد جناب پیر صوفی ظہور احمد شاہ صاحب، سجادہ نشین درگاہ عالیہ فیضان قلندر دارالشفا راولپنڈی، بانی و محتمم جامعہ محمدیہ غوثیہ ظہور العلوم راولپنڈی۔ السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چودھری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم حضرت، ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو ہم حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب بھی ہم نے انہیں مدعو کیا، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا۔ اور اب ہم حضرت سے کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی سوالات کریں گے۔ حضرت، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو سب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ گائے بگائے بندہ ناچیز کو یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ چودھری صاحب، ابتدائی تعلیم میں نے راولپنڈی کے سکول جو اکمل اسلام پبلک سکول، وہاں پہ میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بیسک تعلیم کے بعد پھر الحمدللہ اسلامیہ سکول، وہاں سے میں نے الحمدللہ اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ یہ اصلی تعلیم تھی۔ اور جو دینی تعلیم ہے وہ جامعہ اسلامیہ کنز العرفان، وہاں سے میں نے الحمدللہ دینی علوم کو حاصل کیا الحمدللہ تعالی۔ اچھا حضرت، تو ضیاء الحق شاہ صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی اور ان سے کہاں جو علم حاصل کیا؟ الحمدللہ جی، جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم مولوی ملا صدر، الحمدللہ میں نے وہاں پہ تقریباً 7 سال الحمدللہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، اور بڑے شفیع و مربی ہمارے اساتذہ، جن میں پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، کامل صحت اور ایمان والی صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ میں مفتی شوکت حسین نقشبندی صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت علامہ مفتی شرف الدین صدیقی صاحب اور دیگر ایسی شخصیات الحمدللہ کہ جو راولپنڈی، کیا میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ پورے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ نامور یہ علماء کرام، جن سے الحمدللہ مجھے مستفیض ہونے کا علمی لحاظ سے موقع ملا، اس پر میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت اس کے علاوہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ بیسیکلی جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ الحمدللہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے الحمدللہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کشمیری ہوں، لیکن عرصہ تقریباً میری جو پیدائش ہے وہ ضلع راولپنڈی کی ہے۔ تو حضرت، آپ کے والد صاحب کی آپ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ مطلب وہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ دوستی والا رشتہ تھا یا وہ عزت والا، احترام والا؟ دیکھیں چودھری صاحب، کیونکہ ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ سارے الحمدللہ اہل علم، پڑھے لکھے، اور خاص طور پہ عالم مفتی، اس لحاظ سے تو وہ ایک دوستانہ مول، تو مطلب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے شفیق ہمارے والد ہم ہمارے ساتھ رہے ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑا احساس کرنے والے، اور یقیناً تمامی والدین الحمدللہ اپنی اولاد کے ساتھ یقیناً محبت اور پیار اور شفقت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ والدین نے بڑی محبت عطا فرمائی ہمیں، بڑی محبت کے ساتھ ہمیں الحمدللہ تعلیمی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ میں والد صاحب نے میرا ساتھ دیا، اور یوں کہہ سکتے ہیں، آپ کے دوستی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن الحمدللہ احترام کے ساتھ جو ہے جتنی بھی والد صاحب سے ہو سکتی تھی ایز آ والد، آپ نے جو ہے نا سہولیات مہیا فرمائی۔ تو اس کے علاوہ حضرت، ہر والد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے، میری اولاد جو ہے وہ بڑے ہو کر یہ بنے یا یہ کرے، تو آپ کے والد صاحب کی کیا خواہش تھی؟ وہ آپ کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ چودھری صاحب، بچپن سے ہی میں نے جیسے آپ سے عرض کی نا کہ جو ہماری فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ الحمدللہ دینی لحاظ سے عالم مفتی، الحمدللہ اس دینی ماحول کی وجہ سے پھر یقیناً تقریباً 5-6 سال کا تھا میں جب، تو والد صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انشاءاللہ دینی لحاظ سے بہت آگے جائے گا، اسٹڈی کرے گا، اور الحمدللہ والد صاحب کی خواہش کو الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچانے میں میں نے دن رات
کوشش کی اور الحمدللہ اللہ نے مجھے فیضیاب فرمایا. تو حضرت اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب کو جب آپ پر پیار آتا تھا، محبت شفقت آتی تھی، تو وہ آپ سے کیسے اظہار کرتے تھے؟ کیونکہ اکثر جو والد ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تو ان کو پیار آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. دیکھیں چودھری صاحب، میں ایک مثال ابھی دوں گا کہ جیسے ایک مالی ہوتا ہے نا، والدین مالی کی طرح ہے. کیسے کہ وہ باغ کی، اگرچہ وہ اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کینچی سی ہوتی ہے بڑی سی، جس کو وہ پودوں کے ساتھ نا وہ کاٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں، پودوں کو کاٹتے رہتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ پودوں کو کاٹ رہے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے بھی والدین اگر کبھی سختی کریں، میری تمام ویور سے بھی یہی درخواست ہے جو مجھے دیکھیں گے دیکھ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ والدین جب بھی کسی بات پہ منع فرمائیں یا کسی بات پہ غصے کا بھی اظہار فرما لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، اور یقیناً جو بڑے ہیں ان کی بات کو فالو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہے. اچھا، تو حضرت پچھلے کچھ سالوں میں آپ تحریک لبیک پاکستان PP12 کے امیر بھی رہے ہیں، تو وہ امیر کیسے بنے تھے؟ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ دیکھیں چودھری صاحب، آپ ہسٹری کو اگر آپ نوٹ کریں نا تو اشاہ محمد عمرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دینی، سیاسی اور سماجی شخصیات میں سے اور ہمارے بزرگوں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے. چودھری صاحب، جب شاہ عمرانی صاحب 1973 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قادیانی کافر کا، میں یوں ہی کہہ سکتا ہوں، کھل کے میں بات کر رہا ہوں، قادیانی کافر کا جب بل یہ پاس ہوا تو اس میں کافی علماء کرام تھے، عبدالستار نیازی صاحب اور دیگر احباب آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اشاہ محمد عمرانی رحمۃ اللہ تعالی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے کروڑوں روپے آفر آئی، لیکن آپ نے فرمایا وہ تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. تو ایسے جو علماء کرام ہیں ان کو تو میں شروع سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں اپنے بچپن سے ہی. لیکن خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہ اگر شاہ احمد نورانی کے بعد اگر کسی شخصیت کو میں دیکھتا ہوں تو وہ خادم حسین رضوی ہے. باقی جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلک کی خدمت کر رہے ہیں اور فکر اعلیٰ حضرت کو ماننے والے اور سمجھنے والے ہیں، ہم سب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. ہمارے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سر پر تعدیر عطا فرمائے. تو حضرت جس طرح سے تحریک پر کافی کریک ڈاؤن بھی چلا اور کافی عرصہ تک جو ہے انہوں نے ہمارے بھی کھائیں، دین کے لیے کھائیں، تو کیا آپ کو بھی تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے کبھی جیل ہوئی ہے؟ چودھری صاحب، وہ ایک ہمارے علاقے کی کہاوت ہے کہ کوئی دانے سننے تو مجدد ٹھلے. کوشش تو بڑی کی گئی، لیکن جس نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا ایک مصرع ہے کہ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. تو اللہ نے مجھے محفوظ فرمایا. کچھ ہمارے تحریکی ساتھی بھی ایسے تھے الحمدللہ جس کی وجہ سے جیل تو نہیں گئے، لیکن یہ خواہش ہے کہ کبھی اللہ کے نبی کے دین کے لیے ہمیں بھی یہ سنت یوسف جو ہے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت جس طرح سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا آپ نے نام لیا، تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے آپ کی ملاقات کیسی ہوئی؟ دیکھیں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ فیض آباد دھرنا جب ہوا تھا تو خادم حسین رضوی صاحب کو جو دل سے نظام مصطفیٰ کے طلب کرنے والے تھے، طالب تھے، ان کو طلب تھی کہ دین مصطفیٰ جو ہے وہ پاکستان میں رائج ہو. تو یقیناً میرا نہیں خیال کہ صرف میری ذات کا مسئلہ ہے، یہاں تو ایسے الحمدللہ ہزاروں، میں ضلع راولپنڈی کی بات کروں، پاکستان میں تو کروڑوں لوگ ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں. تو فیض آباد دھرنے سے ہم بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانے ہوئے تھے. پھر ہم نے یہ بابا جی کے مشن کو ایسے لے کے چلے کہ 5 سال میں الحمدللہ 5 سے 7 سال تحریک لبیک پاکستان PP12 کا میں امیر رہا، اور اس کے لیے ہم نے کوششیں کی تمام یوسیز کے لیے اور وارڈز کے لیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PP12 میں الحمدللہ کافی سارا ایسا حلقہ باب مارا تھا کہ وہ تحریک لبیک کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا. تو جہاں تک رہی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات، تو میں یوں کہنا، میرے خیال میں یوں کہوں تو یہ سچ ہی ہوگا کہ جو عشق رسول دل میں رکھ کے بابا جی کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر اس کو کوئی اور دیکھنے کا، اس کو کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی تھی، وہ ایسی شخصیت تھی. اچھا حضرت،
علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی، مطلب ان کا تو ہر چیز ہی انسان کو پسند تھی، ٹھیک ہے، ختم نبوت پہ کام کرنا ہر چیز پسند تھی، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو بہت پسندیدہ لگی ہو، آپ کو پسند آئی ہو؟ چودھری صاحب بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بھی قول ہیں وہ ایسے ہیں کہ سر آنکھوں پہ، لیکن جو بات مجھے چبھتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نظام اپنی زندگی میں، آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے نظام مصطفیٰ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اگر نظام مصطفیٰ کے لیے میری جان، خادم حسین رضوی صاحب نے فرمایا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو پریشان نہیں ہونا، میں قبر میں بھی ہوں گا، جب میری قبر پہ آ کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو میں قبر سے جواب دوں گا لبیک یا رسول اللہ کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرا یہ مشن ہے اس کو چھوڑنا نہیں، اور میرے تمام ویورز جو تحریک لبیک پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، جو دین سے بیسک میں یوں کہوں تو اچھا ہوگا کہ دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ظلم کا قانون بند ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو شرعی قانون نافذ ہو، تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مشن کا ساتھ دیں۔ اور بابا جی نے فرمایا تھا کہ میں قبر میں تو چلا جاؤں گا لیکن مجھے میرے مشن کو چھوڑنا نہیں، قبر میں مجھے نظام مصطفیٰ کا انتظار رہے گا۔ حضرت تو اس دوران میں جس طرح آپ امیر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک بڑا اہم عہدہ تھا، تو آپ پر گھر والوں کی جانب سے کبھی تنقید ہوئی ہے؟ جس طرح سے کریک ڈاؤن کا دن تھے، اور ٹھیک ہے کافی زیادہ انسان گھر بھی آگے پیچھے اس طرح چھپ چھپا کے رہ گیا، جس طرح بھی رہا، تو آپ کے گھر والوں نے کبھی آپ کے تنقید کی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کس طرح؟ چودھری صاحب میں تو یوں کہوں گا کہ جس نے بابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سپیچ کو سن لیا نا، یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے والدین کو، یعنی کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کو سنا تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ناموس رسالت کے لیے، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اگر میرا سر بھی قلم ہو جائے تو یہ بہت کم تر کمزور جو ہے، یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں بہت کم میں یہ سودا ایسا ہے، یہ بے لوث سودا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اگر سر بھی چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کا جو ناموس رسالت کا جو پرچم ہے نا وہ انشاءاللہ بلند سے بلند رہنا چاہیے۔ اچھا حضرت، تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کوئی ایک ایسی خواہش جو آج تک آپ کی پوری نہ ہو سکی ہو اور ابھی تک دل میں ہو کہ وہ خواہش جو ہے پوری ہو جائے؟ چودھری صاحب خواہشیں تو جب تک انسان زندہ ہے وہ تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ زندگی میں اللہ مجھ سے جو ہے وہ ناموس رسالت کا کام لیتا رہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے اور وہ وقت میں دیکھوں کہ پاکستان میں اسلامی اور شرعی قانون نافذ ہو۔ یہ میرے دل کی آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ خواہش ہے، زندگی کا مقصد بھی۔ حضرت آپ تھوڑا سا آپ کی خلافت کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو خلافت کس طرح سے ملی اور کہاں سے ملی؟ محترم، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادری ہے، اور ہمارے جو پیر مرشد ہیں پیشوائے واصلین مقتدی عاشقین پیر طریقت رفیع المنزلت حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر صوفی شیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ یعقوب آباد شریف، آپ الحمدللہ وہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے میری نسبت ہے، کیونکہ بابا جی حضور ہمارے پیر و مرشد پردہ فرما چکے ہیں، تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تو ہمارا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں ہی تعلق ایسا تھا، ہمارے والدین کا بھی یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، تو الحمدللہ اس حوالے سے سلسلہ قادری میں الحمدللہ ہم بیعت ہوئے، اور ثم الحمدللہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے، ہمارے پیر مرشد کی طرف سے ہمیں سلسلہ قادری میں بلکہ 4 سلاسل ہیں، 4 سلاسل میں الحمدللہ مجھے بیعت کی اجازت دی گئی اور خلافت سے جو ہے وہ خلافت عطا کی گئی۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یقیناً ہمارے پیر مرشد کا یہ فرمان تھا کہ بیٹے تیری محنت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں تک تو پہنچا ہے تو اپنے والدین کی دعا سے پہنچا۔ اچھا حضرت، آپ نے جیسے بات کی تو آپ کتنے آستانوں کے زیادہ نشین ہیں؟ الحمدللہ آستانہ تو وہی ہے کہ باغ سارا ہمارے مرشد پاک کا ہی ہے، ہم تو باغ کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالی ہیں، خادم ہیں، لیکن آستانہ عالیہ فیضان قلندر دارالشفا اور اس کے ساتھ ملکہ مسجد ہے، جامع مسجد فیضان مدینہ، المعروف مسجد پیرا والی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد کے ساتھ ہی ہم نے
مدرسہ تعمیر کیا جو جامعہ محمدیہ غوثیہ ظہور العلوم رجسٹر. آپ وہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس دینی طلباء الحمدللہ شعبہ حفظ بھی ہے, شعبہ قرات بھی ہے, شعبہ تجوید بھی ہے. اس کے علاوہ ناظرہ الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے الحمدللہ سینکڑوں بچے اسٹوڈنٹس یہاں وہاں پہ آتے ہیں اور فی سبیل اللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. حضرت تو جیسے آپ نے ابھی اداروں کی بات کی, تو آپ اس وقت کتنے دینی ادارے چلا رہے ہیں؟ الحمدللہ چوہدری صاحب اللہ نے گناہگار سے یہ کام لے رہا ہے, اس کی مہربانی ہے, وہ چاہے جس سے کام لے دین کا. تو ابھی ایک راولپنڈی میں ہمارا ادارہ چل رہا ہے جو اسی نام سے منسوب ہے, اور اس کے علاوہ ایک اڈیالہ روڈ پہ مبارک لین مدنی اسٹریٹ وہاں پہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ شعبہ حفظ کی کلاسز جاری اور ساری ہیں. اچھا حضرت, آپ یہ ایک بڑے اہم سوال کی طرف آ رہے ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کافی پیرانے کرام کو کہ ان کا شانہ لائف سٹائل ہوتا ہے اور آگے پیچھے پروٹوکول آتا ہے, ٹھیک ہے, کافی ان کے گارڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ میں نے اس طرح کی کوئی بات ایسی نہیں دیکھی ہے. تو کیا آپ کو وہ اس طرح کی چیز پسند نہیں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ چودھری صاحب دنیا کے معاملات ہیں, یہ چیزیں کسی وقت ضرورت پڑنے پہ کی جاتی ہیں, لیکن دیکھیں فقیر کی جو زندگی ہے نا, جو علماء سے ہم نے سنا, شیوخ سے ہم نے سنا, اور آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے نا ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر وقت کی ضرورت ہے, آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں, کوئی شرعی اس میں کوئی یہ عذر نہیں ہے, یہ شرعی معاملات میں رکاوٹ نہیں ہے کہ شریعت منع کرتی ہے, اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے. لیکن جب صرف دکھاوے کے لیے آپ کریں یہ کام, اور صرف دکھاوے کے لیے آپ کے ساتھ 50 بندے ہوں, جی پیر صاحب آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. ہمارے اسلاف نے تو بڑی سادہ زندگیاں گزاری ہیں. تو میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے اگر اسلاف نے سادہ زندگیاں گزاری ہیں تو الحمدللہ ہمیں بھی کسی ایسی چیز سے بچنا چاہیے کہ جو شریعت کے بھی منافی ہو. اور میں تو اکثر ان پیروں کے لیے بھی, میں سب کے خلاف تو نہیں ہوں, پیران عظام کے الحمدللہ ہمارے سروں کا تاج ہیں, تو کم سے کم شکل و صورت تو چودھری صاحب شریعت مطہرہ کے مطابق ہو نا. آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا بندہ تو یہ کہے نا جی کہ پیر صاحب ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ سجادگان جتنے بھی ہیں, میرے سمیت میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف کے طریقے تھے نا, بیسیکلی جو صوفیاء کے اوریجنل طریقے تھے, اگر ہم ان سے ہٹے ہیں تو ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں, ہم بدنام بھی ہو رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم واپس اپنے اسلاف کے طریقے پہ آئیں. انشاءاللہ جب ہم اپنے اسلاف کے طریقے پہ آئیں گے, عقیدے کے حوالے سے بھی الحمدللہ, کردار کے حوالے سے بھی, گفتار کے حوالے سے بھی, اور لباس کے حوالے سے, ہر لحاظ سے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دین بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی. ٹھیک ہو گیا حضرت. جیسا کہ آپ سیاسی اور سماجی رنوات اور ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں, تو روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ چودھری صاحب ابھی تو کچھ ان ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام میں آپ روحانی معالج بن چکے ہیں, جن کو بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی آتی. بلکہ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں داد دوں گا اقرار الحسن صاحب کو کہ کئی ایسے لوگ آپ نے بے نقاب کیے ہیں کہ جن کو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی, تسمیہ تعوذ نہیں پڑھنا آتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سادہ لوگ عوام ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بندہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو نماز نہیں آتی, وہ اس کو دین نہیں آتا, وہ آپ کو کیا دین سکھائے گا. اور بس بات 100 بات کی چودھری صاحب, بات یہی ہے, اور آخری بات یہی ہے پیران عظام کے حوالے سے کہ کچھ بھی ہو جائے, جس طرح بھی انسان رہے, اپنا کردار صاف رکھے, اپنی زندگی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے. اور روحانی علاج آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف آؤں گا. بیسیکلی تو چودھری صاحب کو قرآن سے کیا جاتا ہے. جو علاج قرآن کریم سے باہر ہو, کوئی شبدہ بازی ہو, وہ علاج نہیں ہے, وہ شبدہ بازی ہے. تو اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو صرف وہ اللہ کے کلام سے کرنا ہے. لیکن پھر میں اسی طرف آؤں گا کہ اللہ کا کلام جب آپ کو آئے گا تو آپ علاج کریں گے نا. تو اس لیے میری ویورز جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں, ان سے یہ میری یہ آجزانہ گزارش ہے کہ جب آپ روحانی علاج کروائیں, اس میں کسی قسم کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہے, لیکن روحانی معالج ایسا چنیں کہ کم سے کم اتنا ہو کہ وہ شریعت مطہرہ کا بھی خیال رکھے, اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کو کم سے کم قرآن آتا ہو, نماز آتا ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ وہ عمل کرنے والا ہو, تاکہ جو ہے وہ فیوز برکات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں, جو روحانی علاج اصل میں
جو اس کا مغز ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اچھا حضرت، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، اکرام الحسن صاحب کی، تو ایک واقعہ جو میں خود ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج ہے، تو ان کی بےعزتی کی ہے۔ ایک وہ خطیب صاحب کا یہ ایک چیلا تھا جس نے ایک شوز اٹھایا ہوا تھا اور جناب نکال کر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شوز جو ہے علماء اکرام سے بہتر ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ پوائنٹ دیکھیں چودھری صاحب، علماء کرام تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ دیکھیں ہمیں اس نے ضبط رکھنا چاہیے ہر بارے میں۔ دیکھیں کسی کا بھی عمل ہو جس طرح بھی ہو، جب تک وہ علل اعلان گناہ نہیں کر رہا نا، تو ہمیں اس نے ضبط رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ باقی خطیب صاحب ہیں، ان کے طریقہ علاج سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو طریقہ علاج ہے وہ شبد بازی کی طرح نہ ہو، بلکہ اللہ کے کلام پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ پڑھیں۔ کوئی بھی صورت پڑھ لیں قرآن پاک کی، کوئی بھی آیات مقدسہ جتنے بھی ہیں جو ان کو آتی ہیں وہ پڑھیں، کم سے کم پتہ چلے کہ یہ روحانی علاج ہے اور بازری دم کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ علماء کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، اور جو صحیح عقیدہ علماء ہیں، لوگ ایسے ہیں وہ یقیناً ہمارے علمی لحاظ سے جو ہے ہمیں ہمکنار کرنے والے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت آخر میں اعلیٰ حضرت کے اشعار سناتے ہیں۔ بڑا آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کر کے دل کو بھی ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی جہاں پہ عشق ہے وہاں پہ اعلیٰ حضرت ہے، اور جہاں پہ اعلیٰ حضرت ہے وہاں پہ عشق کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اعلیٰ حضرت کا یہی کلام پڑھ لیتا ہوں، بڑا معروف کلام ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ حضرت۔ اور حضرت آخر میں آپ دیکھنے والے ویورز جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو سب تمام جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے یہ میری ایک تو یہ پہلی درخواست یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے، اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، دیکھیں آپ ابھی جوان ہیں، آپ دیگر ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے صرف دینی حوالے سے پروگرام، جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں وہ دینی حوالے سے کیے ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کے لیے بھی دعا کو، اور اپنے تمام ویورز دیکھنے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ چینل کو فالو کریں، اور یقیناً وہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ جتنے بھی آنے والی جو دینی پروگرامز ہیں وہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ بس یہی ویورز کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ زندہ رہو تو ایسے کہ سب احترام کریں، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے، وما توفیقی الا باللہ۔ جی، تو ہم ایک دفعہ پھر پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو آگے اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔